سورۃ الانفال پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الانفال۔ اس سورت کی پہلی آیت میں انفال کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جمع ہے نفل کی، اس کا معنی ہے مال غنیمت۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا قانون، کہ جب مسلمانوں کے کفار کے ساتھ جنگ ہو تو کافروں کی شکست کھانے کے بعد جو مال حاصل ہوگا وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ تو آیا اس مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا قانون اور اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک یہ مسئلہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جہاد کے 12 قوانین اس صورت میں بیان کیے گئے۔ جہاد ہمیشہ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ کا نام ہے، اور اس کے لیے 12 قوانین اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے۔ نمبر 3، حکم جہاد کے لیے 12 دلیلیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ تو مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا قانون، جہاد کے 12 قوانین اور حکم جہاد کے لیے 12 دلیلیں،
یہ تین چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئیں۔ مال غنیمت کے متعلق قرآن کریم میں 3 لفظ ذکر کیے گئے ہیں، اور ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ ایک لفظ غنیمت کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، غنیمت۔ دوسرا لفظ فے، مال فے، مال فے، فے یہ اور اوپر حمزہ، مال فے، مال غنیمت، مال فے۔ اور تیسرا لفظ ہے انفال۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہو جائے اور اس جنگ میں مسلمان فتح حاصل کر لیں اور کافر میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، اور ان کا جو مال اس مقام پر رہ جائے وہ ساتھ نہ لے جا سکیں، مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ اور مال فے اس مال کو کہتے ہیں کہ مسلمان اور کافر یہ جنگ کے لیے دونوں نکل پڑے، میدان میں آ جائیں، مگر میدان میں آ جانے کے بعد جنگ ہو نہ، قتال کی نوبت نہ آئے، کافر پہلے ہی میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں اور جو مال ساتھ لائے ہیں وہ بھی رہ جائے، تو بغیر جنگ اور قتال کے جو کافروں کی جانب سے مال مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے اس کو کہا جاتا ہے مال فے۔ اور انفال یہ دونوں قسم کے مالوں کو کہتے ہیں، مال غنیمت کو بھی کہتے ہیں انفال، اور مال فے کو بھی کہتے ہیں انفال۔ اور اس مال غنیمت کو انفال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انفال یہ نفل کی جمع ہے، نفل کا معنی ہوتا ہے انعام، اس کا معنی ہوتا ہے انعام۔ جیسے جنگ کے موقع پر اگر کوئی سپہ سالار اعلان کرے کہ جو آدمی فلاں دشمن کو آج قتل کرے گا اس کا مال غنیمت اس کا ہوگا، اس کا جو مال بھی ہوگا وہ اس کا ہوگا، یا کہ جو فلاں کو قتل کرے گا اس کو اتنا انعام ملے گا، اس کو مال غنیمت میں سے ہم اتنا دیں گے، تو اس انعام کو کہا جاتا ہے نفل۔ اور اس مال غنیمت کو نفل یعنی انعام اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان انبیاء کے دور میں اللہ نے مال غنیمت کے استعمال کو حلال نہیں قرار دیا تھا، یعنی کسی نبی کے زمانہ میں مال غنیمت اگر کھانے کی چیز ہے تو اس کا کھانا حلال نہیں تھا، پہننے کی چیز ہے پہننا حلال نہیں تھا، سواری ہے اس پر سواری جائز نہ تھی، الغرض جو بھی مال ہوتا تھا اس مال کو کسی طرح بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ سب مال کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا، اور جمع کرنے کے بعد بالکل دیکھتے ہی آسمان کی جانب سے ایک آگ آتی اور آ کر سارے سامان کو جلا کر نیست و نابود کر دیتی اور ختم کر دیتی۔ اگر مال جمع کیا اور رکھ دیا
اور آسمان کی جانب سے آگ نہیں آئی، تو وہ اس چیز کی نشانی اور اس چیز کی علامت ہوتی تھی کہ یہ جہاد اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ نہ وہ سامان جلتا اور نہ اس سامان کو استعمال کرتے، کیونکہ استعمال کے اعتبار سے بھی اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ تو رسول کریم علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کے زمانہ میں مال غنیمت کا استعمال یہ جائز نہیں تھا۔ آسمان کی جانب سے آگ آتی اور وہ اس کو جلا کر ختم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ نے مجھے چند خصوصیات سے نوازا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ تو وہ کب سے لے کر کسی نبی کے زمانہ میں مال غنیمت کا استعمال حلال نہیں ہوا، وہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں حلال ہوا، تو گویا یہ اللہ کا انعام ہو گیا۔ اس اعتبار سے اس کو کہا گیا انفال۔ اب آیت کے شروع میں، یا دوسرے لفظوں میں کہیں سورت کے شروع میں جو لفظ ذکر کیا گیا ہے یسألونک عن الانفال، آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے متعلق۔ اب یہ کون سوال کرتا ہے، کیا سوال کرتے ہیں، اس کا واقعہ اور اس کا پس منظر ذرا سمجھ لیجیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابہ کرام میں سے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی جماعت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ آخر میں جب کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، راہ فرار اختیار کر لیا، اس کے بعد مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ نمبر 1، وہ جماعت جو کفار کے تعاقب میں ان کے پیچھے نکل پڑی تاکہ یہ واپس نہ لوٹے، ایسا نہ ہو کہ دھوکے کے ساتھ اور جنگی تدبیر اور جنگی ہیلا کے ساتھ وہ وقتی طور پر میدان سے نکل چکے ہوں، مگر ان کا ارادہ پلٹ کر دوبارہ آ کر حملہ کرنے کا ہو، تو وہ ذرا پیچھے ہی نکل پڑے تاکہ ان کو دوبارہ پلٹ کر آنے کی ہمت اور جرأت نہ ہو۔ نمبر 2، وہ جماعت جو میدان بدر میں بکھرا ہوا ان کا مال غنیمت وہ جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، انہوں نے مال جمع کیا۔ نمبر 3، وہ جماعت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہے اور انہوں نے یہ سوچا ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں چھپا ہوا ہو اور وہ اچانک نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دے۔ وہ اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے پاس رہے اور آپ کے ارد گرد رہے۔
چوکیداری کے لیے اور آن رسول اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ تو ایک جماعت کفار کے تعاقب میں نکل پڑی تاکہ انہیں دوبارہ آنے کی ہمت اور جرأت نہ ہو۔ دوسری جماعت مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئی، مصروف ہو گئی۔ تیسری جماعت ارد گرد آپ کی حفاظت، آپ کی چوکیداری کے لیے وہاں آپ کے پاس ہی کھڑی رہی۔ جب مال غنیمت جمع ہو گیا تو ان لوگوں کا تھوڑا سا آپس میں ایک اختلاف سا ہو گیا جو کہ میرے اللہ کو پسند نہ آیا۔ ان کی شان کے لائق نہ تھا یہ اختلاف، مگر انسانی ناطے اور بشری تقاضے کے پیش نظر ایک نامناسب تھوڑا سا ایک ان کا اختلاف ظاہر ہوا، اور وہ یہ تھا اس مال غنیمت کے متعلق۔ جس جماعت نے جمع کیا ان کا خیال یہ ہوا کہ یہ ہم نے جمع کیا ہے تو یہ ہمارا ہی ہے، جمع جو ہم نے کیا ہے تو ہمارا ہی ہے۔ اور جو جماعت کفار کے تعاقب میں چل پڑی تھی انہوں نے کہا نہیں، یہ بات تمہاری درست نہیں ہے کہ یہ ہمارا ہی ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، کیونکہ ہم کفار کے تعاقب میں نکلے، ان کے پیچھے نکلے۔ اگر ہم نہ نکلتے تو وہ واپس پلٹ کر آ جاتے، جب واپس پلٹ کر آ جاتے تو حملہ آور ہوتے، کام خراب ہو جاتا، یہ مال غنیمت تو پھر ہمیں حاصل نہ ہوتا۔ لہذا اس مال غنیمت کو جو تم نے بڑے آرام سے جمع کیا، بڑے سکون سے جمع کیا اور بڑے اطمینان سے جمع کیا، تمہارے اس سکون اور اطمینان کے ساتھ جمع کرنے میں ہماری محنت بھی شامل ہے، لہذا ہمارا بھی حصہ ہے۔ اور تیسری جماعت نے کہا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری اور آپ کی خدمت میں رہے، کیونکہ یہ سارا جو سلسلہ ہے اس کے مرکز اور اس کی بنیاد وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، لہذا اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ بھئی یہ تھوڑی سی ایک بشری تقاضے کے پیش نظر اختلاف کی سی صورت بن گئی۔ اب اس کے متعلق پھر انہوں نے رسول کریم علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا، سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ہمارا تھوڑا سا ایک اختلاف بن گیا، تو آپ کا کیا حکم ہے اس کے متعلق؟ اس کے جواب میں میرے اللہ نے یہ آیت نازل کی، اور اللہ نے کہا کہ مال غنیمت کوئی بھی جمع کر لے وہ اس کا مالک نہیں ہو جاتا جمع کرنے والا۔ مال غنیمت سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی ملکیت میں آئے گا۔ مال غنیمت کے سب سے پہلا مالک اللہ کی ذات ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اس کے بعد اس مال غنیمت کو کیا کرنا ہے؟ جو اللہ اپنے نبی کو حکم دے گا اور اللہ کے پاک پیغمبر جو بات کہیں گے اس کے مطابق پھر یہ تقسیم ہوگا۔ بات کسی نے آگے سے دم نہیں مارا، مجال نہیں کوئی بات کی ہو، خاموش ہو گئے، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، بالکل خاموش، کہا بالکل الراس والعین،
جو اللہ کا حکم ہوگا، جو اللہ کے رسول کا حکم ہوگا، اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اتنے حصے کے ترجمے پر غور۔ یسألونک، یسألون یہ جمع کا صیغہ ہے، مراد وہ صحابہ کرام ہیں، اور کا یہ ضمیر خطاب کی ہے، اور یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہے۔ یسألونک سوال کرتے ہیں یہ لوگ ہیں میرے پیارے پیغمبر آپ سے، عن الانفال مال غنیمت کے متعلق، کہ مال غنیمت کس کو ملے گا، کس کا حصہ ہے، کیا کرنا ہے۔ قل سے جواب، قل آپ جواب میں کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر، الانفال للہ والرسول، غنیمت کا مال اللہ کی ملکیت میں ہے۔ للہ میں لام ملک کے لیے ہے، مال غنیمت اللہ کی ملکیت میں ہے، والرسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ہے۔ بس جب کہا مالک یہ ہیں، اب کسی کو بولنے کی مجال ہی نہ تھی۔ مالک کی مرضی، اپنے مال میں جو تصرف کرے، جہاں خرچ کرے، جیسا تصرف کرے، جتنا تصرف کرے، بولنے کی مجال۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ہدایت کی، اور وہ یہ ہے کہ آپس کا تعلق اچھے سے اچھا بناؤ۔ آپس کا تعلق ہو، لڑائی آپس میں نہ ہو، آپس میں اختلاف نہ ہو، آپس میں عداوت دشمنیاں نہ ہوں، آپس میں نفرتیں نہ ہوں۔ یہ عداوت کا نہ ہونا، نفرت کا نہ ہونا، آپس کی بات تو بہت دور کی ہے۔ میرا اللہ جو اس قرآن میں حکم نازل کرتا ہے، کافروں کے ساتھ بوقت ضرورت ہماری جنگ، جب مسلمانوں کا سپہ سالار آرڈر کرے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر جہاں تک عام کافر ہے جو ہمارے محلے میں رہتا ہو، ہمارے پڑوس میں رہتا ہو، اللہ کریم کا حکم ہے اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ۔ نفرت اس کے ساتھ بھی قائم کرنے کا حکم نہیں ہے، عداوت اس کے ساتھ بھی قائم کرنے کا حکم نہیں ہے، لڑائی جھگڑا اس کے ساتھ بھی قائم کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ایسی مدارات کے ساتھ اور ایسی خوش اخلاقی کے ساتھ اور ایسے اچھے رویہ کے ساتھ پیش آؤ تاکہ اسے پتہ چلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایسے خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب عام غیر مسلم کے بارے میں یہ حکم ہے تو آپس میں نفرتیں کہاں سے آئیں؟ آپس میں عداوتیں کہاں سے آئیں؟ آپس میں کدورتیں کہاں سے آئیں؟ آپس میں حسد کہاں سے آئی؟ آپس کے کینے کہاں سے آئے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے دل میں ذرہ برابر کوئی رنجش نہ رکھو۔ اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی کینہ نہ رکھو، کوئی عداوت نہ رکھو، کوئی نفرت نہ رکھو، صاف اچھے حسن سلوک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آؤ اور رہو۔ اور اللہ کریم نے اس پہلی آیت کریمہ میں اس کے لیے 3 چیزیں بیان فرمائیں کہ ان 3 چیزوں کو اگر اپنا لوگے، کما کو اپنا لوگے، معلوم نہ اپناؤ گے، عمل میں لاؤ گے، تو تمہارے درمیان نفرتیں پیدا، کدورتیں پیدا، کینے تمہارے درمیان نہیں رہیں گے، امن ہوگا، اتفاق رہے گا،
سکون رہے گا کتنی چیزوں پر عمل کر لو؟ 3 چیزوں پر، یہاں جو 3 بیان کی ہیں۔ نمبر 1 خوف خدا۔ لڑائی وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، نفرتیں عداوتیں وہی پھیلاتا ہے اور وہی رکھتا ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا۔ تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ جب اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ گے پھر تمہارے درمیان کدورتیں نہیں رہیں گی، پھر تمہارے درمیان رنجشیں نہیں پیدا ہوں گی، پھر تمہارے درمیان اختلافات جھگڑے نہیں ہوں گے۔ جہاں خوف خدا نہ ہو پھر یہ ساری مصیبتیں آتی ہیں۔ آج ہمیں جس صورتحال کا سامنا ہے آپ یقین جانیں یہ قرآن اور پیارے نبی کی حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم نے آج قرآن کو دیکھا ہوتا، قرآن پڑھا ہوتا، ہمیں پیارے پیغمبر کی احادیث سے آگاہی ہوتی تو آج جو صورتحال ہمارے سامنے ہے یہ موقع ہمیں دیکھنے کا موقع نہ ملتا۔ اس طرح لوگ آتے کوئی نہیں۔ تو پہلی چیز ہے خوف ہے خدا۔ اب آپ ٹھنڈے دل سے غور کر لینا، سوچ لینا، جس دل میں خوف خدا ہوگا وہاں کدورتیں، وہاں اختلافات، وہاں لڑائیاں، وہاں جھگڑے پیدا۔ نمبر 2 آخر انسان ہے، اس کی طبیعت میں اللہ نے غصہ بھی تو رکھا ہے کہ نہیں؟ ہاں وہ ہے آج کل تو بہت زیادہ ہے۔ پکوڑے اور سموسے کا زمانہ ہے، گرم مسالہ، تیز مسالہ، چپس، مسالے والے، چٹپٹے، برگر، بڑی تیز قسم کے وہ سلنٹیاں، یعنی شروع ہی سے بچپن سے تاکہ تیزی والا مزاج بنے۔ غصہ یہ انسان کی طبیعت میں ہے تو صحیح، کیونکہ اللہ کریم نے اس انسان میں خیر کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور شر کی صلاحیت بھی رکھی ہے، مگر حکم یہ ہے کہ شر والی کو ذرا دبا کر رکھنا، جس نے دبا لیا وہ کامیاب ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا بھائی شر اندر سے بالکل نکال دیا جائے، غصہ رہے ہی نہ، وہ صلاحیت ہی نہ رہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب انسان میں تبھی تقاضے کے پیش نظر غصہ ہے، اور اس غصے کی بنیاد پر کبھی کبھار تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے۔ اگر نہ ہو تو شک ہوتا ہے انسان بھی ہے کہ نہیں، ہو ہی جاتی ہے۔ مگر اس کو پھر اسی حال میں چھوڑ دینا اللہ نے فرمایا یہ خرابی کا نتیجہ ہے۔ اگر اسی حال میں رہے گی شیطان بھی آ جائے گا، انسانوں والا شیطان بھی آ جائے گا، جنات والا شیطان بھی آ جائے گا، پھر جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کریں گے اور فساد اور کدورت اور دشمنی اور عداوت آگے سے آگے بڑھتی جائے گی۔ میرے اللہ نے خوف خدا کے بعد آپس کا اتفاق، اتحاد اور بہتری رکھنے کے لیے دوسرا حکم یہ دیا کہ جب انسانی تقاضے کے پیش نظر کسی میں کوئی رنجش معمولی اور گرمی سردی ظاہر ہو جائے تو ان کی آپس میں فی الفور صلح کروا دو۔ کیا کروا دو؟ صلح۔
فی الفور، اس میں دیر نہ ہو۔ اور صلح کروانے میں آپ نے قرآن میں بھی بارہا پڑھا، حدیث میں بھی سنا کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، مگر اگر کوئی آدمی دو انسانوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، دو قوموں کے درمیان اگر کوئی مصالحت کروانا چاہتا ہے، صلح کروانا چاہتا ہے، تو میرے اللہ نے اجازت دی ہے کہ تھوڑا بہت جھوٹ بھی بول لیں، کیونکہ اس رنجش کے مقابلے میں جھوٹ بولنا کم ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے، ورنہ اس رنجش سے جو فساد، فتنہ، اختلاف، عداوت، دشمنی اور کینہ ظاہر ہوگا، اس کے مضر اثرات بہت زیادہ ہیں۔ تو پہلا حکم ہو گیا خوف خدا، دوسرا صلح کروانا، وَصُلْحُ خَيْرٌ، صلح بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 3، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہو۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں رہے گا وہ صلح بھی کروائے گا، جو صلح کروائے گا اس میں خوف خدا بھی ہوگا، یا یوں کہہ لیں جس میں خوف خدا ہوگا وہ صلح بھی کروائے گا، اور جو صلح کے لیے کوشش کرے گا اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ہوگی۔ تو جب یہ 3 کام ہوں گے تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کے اعتبار سے خوف خدا اور صلح اور اللہ کے رسول کی اطاعت، تو پھر تمہاری جماعت آپس میں ٹھیک رہے گی، تمہارے اختلافات نہیں ہوں گے، پیار ہوگا، محبت ہوگی۔ آج کاش کہ ہم قرآن سے دور نہ ہوتے، تو یہ آپ جو روزانہ اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات دیکھتے ہیں، بھائی محرم آ گیا ہے، امن کی ضرورت ہے، امن کی ضرورت ہے، بھائی ہم کہتے ہیں خدا کے لیے محرم ہی میں نہیں، پورے سال میں امن کی ضرورت ہے۔ اب یہ بدامنی تو ہے، جو اشتہارات دیتے ہیں وہ بھی خطرے کے پیش نظر دے رہے ہیں۔ اگر قرآن والے ہوتے، اگر پیارے نبی کی حدیث والے ہوتے، اگر خوف خدا ہوتا، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتی اور آپس میں اصلاح صلح والا کام ہوتا، تو آج جن خدشات کا خوف ہے وہ خدشات ظاہر نہ ہوتے۔ مصیبت یہ ہے کہ یہ اس طرح کی کرتوت اور اس طرح کی کاروائیاں وہی طبقہ کرتا ہے جو اللہ کے قرآن سے دور ہوتا ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث سے دور ہوتا ہے۔ اب ترجمے پر غور، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، خوف خدا اپناؤ۔ نمبر 2، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، دیکھو گیئر اور لڑاؤ، اللہ کہہ رہا ہے صلح کرواؤ۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اگر کوئی رنجش ہو جائے فوراً صلح کرواؤ۔ نمبر 3، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو، اگر ایمان کے دعویٰ میں سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، یہ کام کر کے دکھاؤ۔ اس سے اگلی آیت 2 آیتوں میں، اس سے اگلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کاملین کی 5 صفات بیان کی۔ کتنی؟ 5۔ پہلے فرمایا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو یہ 3 کام کرو، تقوی بھی اختیار کرو، صلح بھی کرواؤ،
اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرو۔ اب اگلی 2 آیتوں میں میرے اللہ نے فرمایا تم کامل مومن بن جاؤ، کامل اعلیٰ درجہ کے مومن۔ آدمی جس شعبے میں جس کام میں بھی آتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سارے برابر تو نہیں ہوتے۔ اگر ایک آدمی انجینئر بن گیا، دوسرا بھی بن گیا، تیسرا بھی بن گیا، 100 بن گیا، 1000 بن گئے، 2000 بن گئے، تو آپ کا کیا خیال ہے سارے انجینئر اپنے اس فن میں اور اس صفت میں برابر ہوتے؟ برابر ہوتے تو آپ کو اپنے کام کے لیے اچھا انجینئر تلاش کرنے کی ضرورت ہو۔ جڑا ہاتھ آ جانا وہی بھائی انجینئر ہے، بات ختم۔ مگر اچھے کی تلاش ہوتی ہے، معلوم ہوا فرق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر 1000 ڈاکٹر ہے مگر سارے برابر نہیں ہوتے، فرق ہوتا ہے۔ علی ذا القیاس، اسی اصول پر آپ سمجھیں کہ ایمان میں بھی سارے برابر نہیں ہیں۔ کلمہ سارے نبی کا پڑھنے والے ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ سب پڑھ رہے ہیں مگر ہر ایک اپنے ایمان میں جدا جدا ہے۔ سارے ایمان کی کیفیت میں، ایمان کے نور میں، ایمان کے تقاضوں میں آپ اس میں برابر ہو۔ کوئی اعلیٰ درجے کا مومن، کوئی ذرا کم، کوئی کم، کوئی کم، کوئی کم۔ اس لیے میرے اللہ نے تو یہی حکم دیا ہے اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ جب تم نے بننا ہے تو کیا کمزور درجے کا مومن بنو گے، کامل مومن بن جاؤ۔ کتنے؟ کامل اعلیٰ درجہ کے مومن۔ اب اعلیٰ درجہ کے مومن، افضل درجہ کے مومن، کامل درجہ کے مومن وہ ہیں کہ جن میں کتنی صفات پائی جائیں؟ 5۔ اب کسی میں یہ صفت بڑی مضبوط ہوگی، اعلیٰ درجے کی ہوگی، کسی میں ہوئی ہی نہیں کوئی صفت، کسی میں ہوگی مگر ذرا کم درجے کی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو میں 5 صفات کو اعلیٰ درجہ کی اپنے اندر پیدا کرو تو تم اعلیٰ درجہ کے اور کامل درجہ کے مومن بن جاؤ گے۔ تو مومنین کاملین کی کتنی صفات بیان کی گئی ہیں؟ 5۔ اب ترجمہ بھی ساتھ ساتھ سنتے جائیں اور وہ سمجھتے بھی جائیں۔ انما المومنون، بے شک کامل مومن وہ لوگ ہیں۔ المومنون کے شروع میں یہ الف لام برائے کمال، انما المومنون بے شک یقیناً کامل درجہ کے مومن، اعلیٰ درجہ کے مومن، الذین وہ لوگ ہیں، پہلی صفت اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر آ جائے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جائیں اور دل خوف زدہ ہو جائیں۔ جب اللہ کا ذکر کریں دل کی دنیا بدل جائے، جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل کی کیفیات بدل جائیں، دل کو روشنی ملے، دل کو تازگی ملے، اللہ تعالیٰ کی جلالت شان، اللہ کی بڑائی اور اللہ کریم کی عظمت کا تصور دل میں پیدا ہو۔ کئی لوگ وہ ہوتے ہیں مومن ہوتے ہیں مگر ذکر کی طرف رجحان ہی نہیں ہوتا، اور کئی وہ ہوتے ہیں مومن ہوتے ہیں کوئی ایک آدھ ورد اللہ کے نام کا ذکر کر لیا، اور کئی وہ ہوتے ہیں بس جب کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے تو پھر ورد پوچھتے ہیں
اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر اور ورد کرتے ہیں۔ اور بعض اللہ کے پیارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ جب تک اللہ کا ذکر نہ کریں ان کے دل کو سکون ہی نہیں ملتا، ان کے دل میں اطمینان ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب ایسے ذاکرین اللہ کا ذکر کرنے والے الحمدللہ کہتے ہیں، وہاں دل کی کیفیات ہی کچھ عجیب ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، پسینے میں ڈوب جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑی ذات ہے، اللہ بہت بڑا ہے، ساری کائنات کے کہتر ہونے کا اور گھٹیا ہونے کا تصور آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی کا خیال آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور کئی ذاکرین جب اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تنہائی میں بھی کر رہے ہوں، وہ اللہ کا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی تو گن گن کر نام لیتے ہیں، اور کئی کہتے ہیں نا کیا مفت کا زاہدوں نے الزام لیا، تسبیح کے دانوں سے ابس کام لیا۔ اللہ کا نام وہ نہیں ہے جو گن گن کر لیا جائے، یہ تو وہ نام ہے بغیر گنے جتنی ہمت ہو لیتے رہو۔ اور جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی ذات کا تعارف کروایا جائے، اللہ کی صفات کو بیان کیا جائے، اللہ کے افعال کو بیان کیا جائے، اللہ کی وحدانیت بتائی جائے، اللہ کریم کا تذکرہ کیا جائے، تو وجلت قلوبہم، دل کانپ جاتے ہیں، دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کانپنا، خوف زدہ ہونا اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی جلالت شان کی وجہ سے، کہ بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کی ذات، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی۔ محبت جو انسان کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، مختلف کلمات، مختلف اللہ کے ناموں کے ساتھ، اس کی یہ صفت اور یہ کیفیت دن بدن ترقی اختیار کرے گی اور بڑھتی جائے گی۔ انما المؤمنون، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، کامل مومن، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب اللہ کو یاد کیا جائے، جب اللہ کی صفات کا تذکرہ ہو، جب اللہ کی شان کا تذکرہ ہو، جب اللہ کریم کے افعال کا تذکرہ ہو، تو وجلت قلوبہم، ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جلالت شان کی وجہ سے، عظمت شان کی وجہ سے دل کانپ جاتے ہیں۔ اب جو ذکر کرنے والے ہوں گے ان کو تو یہ چیز بڑی احسن طریقے سے سمجھ آئے گی۔ جس کا رجحان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا، سن لیا گیا، مگر جب کہا جائے بھئی چینی میٹھی ہوتی ہے، جس نے چینی چکھی ہوگی وہ تو اندروں اندر بڑا خوش ہوگا، منہ پہ پانی تو نہیں آیا، وہ بڑا خوش ہوگا، ہاں دیکھو نا میں نے چینی چکھی ہوئی ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے۔ اور جس نے چکھی ہوئی ہو تو وہ سن تو لے گا، آگے بتا بھی دے گا بھائی چینی میٹھی ہوتی ہے، مگر جب اس نے چینی چکھی کوئی نہیں ہے
تو بے شک اس نے سن لیا، بے شک معلوم کر لیا، بے شک یاد کر لیا، بے شک آگے بتا دیا، مگر وہ ذائقہ ساری زندگی بتاتا رہے، جب تک چکھے گا نہیں اس کو خود تو وہ لطف اور ذائقہ نہیں آئے گا۔ یہی حال ہے ذاکرین کا۔ ہماری اس مجلس میں اللہ کے فضل سے ہم سبھی کے بارے میں اچھا ظن رکھتے ہیں، ہمارے اچھے ساتھی ہیں، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کے مقبول منتخب پیارے ہیں، تب ہی تو میرا اللہ یہاں لا کر اپنی کتاب کی زیارت کراتا ہے اور اپنی کتاب کے سامنے بٹھاتا ہے۔ مگر ایک دو شخصیتیں اللہ کے فضل سے ہمارے اس حلقے میں بہت خاص ہیں۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح بنا دے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ نیک آدمی جس مجلس میں ہوتا ہے برکات پیدا ہوتی ہے، اثرات ہوتے ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کریم کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، دل کانپ جاتے ہیں اللہ کی عظمت شان کی وجہ سے، اللہ کی جلالت شان کی وجہ سے۔ ایک صفت۔ نمبر 2، بڑی توجہ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اللہ زیادہ کر دیتا ہے۔ جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے تب اللہ ایمان بڑھا دیتا ہے۔ جب کوئی قاری قرآن تلاوت کرے اور تلاوت سننے سے اللہ اس کا ایمان بڑھا دیتا ہے۔ اور جب قرآن کریم کی آیات کا درس دیا جا رہا ہو، قرآن کریم کی آیات کو سمجھایا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کو سیکھا سکھایا جا رہا ہو، تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ایمان کو مضبوطی ملتی ہے، ایمان کو تقویت ملتی ہے، ایمان کے اندر اور نورانی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھیوں میں اس چیز کا سن کر ہر آئے دن میرا رب ایمان کی کیفیت میں مضبوطی، کیونکہ ان کے محبت سے پتہ چلتا ہے۔ جس کا دل راغب ہو کہ میں اللہ کا قرآن سنوں، یہ کہاں سے سفر کر کے دور دراز سے اتنی مشقت کے ساتھ، موسم دیکھو، رش دیکھو، مصروفیات دیکھو، کام کاج مشغولیات دیکھو، اس کے باوجود یہی ہے ایمان کی زیادتی۔ یہاں ایمان لاتا ہے، یہاں کون لاتا ہے؟ ڈنڈا نہیں لاتا، ایمان لاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کریم کی آیتیں، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، اس میں تینوں چیزیں شامل ہیں، خود قرآن کو پڑھنا، یا کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یا قرآن کریم کی آیات کا درس ہو اور قرآن کریم کی آیات کو سمجھایا جا رہا ہو، یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ فرمایا اللہ کریم ان کے ایمان میں کیا کرتا ہے؟
ذبح کرنا۔ یہاں ایک صاحب تھے، قرآن کریم کا درس بڑے اہتمام سے سنتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قاری صاحب کو میں نے بلایا، کیونکہ وہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کی مجلس میں بعض اوقات صرف تلاوت کرتے تھے، اور بعض اوقات اللہ کے نبی کسی صحابی کو کہتے تلاوت کرو، جیسے ابی بن کعب سے تلاوت اللہ کے نبی نے صحابہ نے سنی، عبداللہ بن مسعود سے تلاوت سنی، اللہ کے پاک پیغمبر سنا کرتے تھے۔ تو اس قاری قرآن کو میں نے بلایا تاکہ یہ سنت بھی پوری ہو، ہمارے ساتھیوں کا ایمان تازہ ہو۔ تلاوت کی بڑی خوبصورت، ساتھی خوش بھی ہوئے، اور اس صاحب نے کہیں ذکر کر دیا کہ حقانی صاحب نے یہ بلا کر تلاوت کروائی، کیا فائدہ ہے اس کا؟ یہ بات انہوں نے کہی اور مجھے یہ بات پہنچائی۔ میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے؟ کہنے لگا میں نے کہا مطلب نہیں ہے، آپ نے یہ بات کہی ہے۔ نتیجہ یہ اس کی زبان سے نکلا میں نے کہی ہے۔ میں نے کہا اگر توبہ نہ کی، میرا رب تمہیں اپنی کتاب کا قرب آج کے بعد نصیب نہیں کرے گا۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ دن اور آج کا دن قرآن کے سامنے نہیں آیا۔ آپ کی مجلس کا ساتھی تھا۔ یہ تو ایمان کے سودے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے، وہ کہا جی کیا فائدہ ہے؟ رب کہتا ہے ذات الیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب قرآن کی آیات پڑھی جائیں، تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر میرے پاک پیغمبر عبداللہ بن مسعود کی قرات سن کر زاروں قطار روئیں، تم کیوں کہو؟ اس لیے اللہ سے ایک دعا یہ کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں قائم دائم رکھ اور ہمارا خاتمہ خیر پر فرمانا۔ تو دوسری صفت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ کتنی صفتیں ہوگی بولو؟ 2۔ نمبر 3 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل اور اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ اپنے اللہ پر کرتے ہیں۔ توکل کا معنی ہے کہ کسی بھی کام کو کر کے، اس کے اسباب تیار کر کے، اسباب اختیار کر کے، اسباب مہیا کر کے، اسباب پر اعتماد نہ کرنا، اعتماد اللہ کی ذات پر کرنا۔ فیکٹری لگا لی، عمارت بنا لی، مشینری لگا لی، سامان لے آئے، مزدور لے آئے، اب یہ خیال نہ کرنا کہ پیسوں کی بوریاں بھر کر لے جاؤں گا، اسباب مہیا کر لیے، اس عمارت پر بھروسہ نہ کرنا، اعتماد اس پر نہ کرنا، مشینری پر اعتماد نہ کرنا، مزدوروں پر اعتماد نہ کرنا، پیسہ لگانے پر اعتماد نہ کرنا، سامان پر اعتماد نہ کرنا، یہ سارے اسباب مہیا کر کے اے اللہ کریم رزق حلال کو مانے کے جو اسباب ہے وہ سارے میں نے اختیار کر لیے، میرے اللہ اب یہاں سے حلال کا رزق دینا یہ تیرا ہی کام ہے۔ ایسے ہی سمجھو جیسے انسان نے ایک درخت لگا دیا، درخت لے آیا،
گڑھا کھود لیا، اندر لگا دیا، پانی دیتا رہا، حفاظت کرتا رہا، جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا۔ میرے اللہ اس درخت پر کوئی اعتماد نہیں ہے، جو یہ تو میرے پھل کھانے کا ایک سبب تھا، میرے اللہ یہاں لا کر لانے کی ضرورت تھی، میں نے یہاں لا کر لگا دیا، میں نے گڑھا کھود دیا، میں نے اس کی حفاظت کر لی، میں نے اس کو پانی دے دیا، اب یہ جوان ہو گیا، میرے اللہ اب اس پر پھل لگانا تیرا ہی کام۔ اسباب مہیا کر کے نتیجہ کس کے حوالے کر دو، اسباب پر کبھی اعتماد نہ کرنا۔ ایک دفعہ ایک نوجوان تھا، ہمارا ساتھی تھا، رشتہ دار بھی تھا، وہ بیٹھے تھے تو رات کا وقت کہنے لگا صبح میں بالا کوٹ جاؤں گا۔ میں کہا اس طرح نہ کو، انشاءاللہ بھی ساتھ کہہ دے۔ کہنے لگے نہیں انشاءاللہ کا کیا چکر ہے، میرا پختہ ارادہ ہے۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے۔ اللہ کا امر صبح ایک ایسی فوتگی ہوگی قرابت والی کہ وہ جانا پھر بالکل مشکل تھا، تو صبح پھر وہاں فوتگی میں دیکھا۔ میں نے کہا آپ بالا کوٹ نہیں گئے؟ بس رہ گیا۔ میں نے کہا رات کو میں نے کہا تھا انشاءاللہ کہہ دیں۔ وہ کہتا ہے کیا ضرورت ہے، بالکل تیاری ہے، صبح جاؤں گا۔ تو اسباب سارے مہیا کر کے نتیجہ کس کے حوالے کر دو۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے معلوم کر لیا احوال سے کہ یہ دور کا رہنے والا ہے۔ فرمایا کیسے آئے؟ فرمایا سواری پر آیا ہوں۔ سواری کہاں ہے؟ فرمایا اللہ کے توکل پر چھوڑ دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا پاؤں باندھا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا بھائی یہ کیا توکل ہے؟ پہلے رسی لو، جانور سواری کا پاؤں باندھو یا گلا باندھو، اور پھر اس کو کسی درخت یا پتھر سے باندھو، اور پھر کہو کہ اے اللہ اس کے محفوظ رہنے کا جو سبب تھا وہ میں نے اختیار کر لیا، اب اس کو سلامتی اور حفاظت کے ساتھ رکھنا تیرا کام ہے۔ تو اسباب پر اعتماد نہ کرنا۔ اعتماد کس پر کرنا ہے؟ تو اسباب کو اختیار بھی کرنا ہے۔ بعض لوگ اسباب ہی کو اختیار کرنے نہیں، کیا اللہ قادر نہیں؟ خدا کے بندو اللہ قادر ہے، مگر یہ اسباب دنیا ہے، اسباب مہیا کرنے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کریم نے آنن فانن دیکھتے ہی دکھاتے ایک خشک درخت ہرا کر دیا، جبکہ خشک شدہ درخت ہرا ہوتا اللہ کی قدرت کر دیا۔ اسی وقت کھجور لگا دیے اور اسی وقت پکا دیے۔ اس کے بعد فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ۔ ماشاءاللہ، قرآن کی صحبت کی برکت قاسم صاحب اشارے سے بتا رہے ہیں ترجمہ۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم اب ذرا پکڑ کر حرکت دو، اسے ہلاؤ تو ساقط علیکی رطباً جنیا، اس کو ہلاؤ حرکت دو، تازہ کھجوریں گریں گی۔ کیا جو رب خشک کھجور کے درخت کو ہرا کر سکتا ہے اسی وقت کھجوریں لگا سکتا ہے، اسی وقت کھجوریں بڑھا سکتا ہے، اسی وقت کھجوریں وہ پکا سکتا ہے، کیا وہ رب گرا نہیں سکتا تھا؟ اللہ نے اشارہ کر دیا، خزانہ میں نے تیار کر دیا ہے، اب حرکت میں برکت ہے، حرکت اسباب اختیار کرو اور پھل تمہاری جھولی میں ہوگا۔ تو یہ تیسری صفت ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر اعتماد، توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، اسباب پر اعتماد نہیں کرتے۔ اعتماد اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ مشہور ہے
کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہو گئی تو اللہ کریم نے کہا موسیٰ پیغمبر یہ جڑی اور یہ بوٹی یہ ذرا استعمال کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کر لی، درد ختم ہو گیا۔ دوبارہ کسی وقت میں وہی کیفیت بنی تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی بوٹی اور وہی جڑی استعمال کی، کوئی فائدہ نہ ہوا تو کہا اے اللہ پہلے بھی یہی درد تھا اور یہ بوٹی کھائی تھی آرام آ گیا تھا اور اب بھی یہی کھائی ہے آرام نہیں آیا۔ فرمایا موسیٰ پیغمبر بات یہ نہیں ہے، پہلی مرتبہ اعتماد ہمارے اوپر تھا، میں نے کہا تھا یہ استعمال کرو، اب جب درد ہوا آپ نے میری طرف کوئی توجہ کی ہے کہ اللہ کریم مجھے شفا دے، اس طرح رجحان ہی نہیں ہوا اور بوٹی پر توجہ ہو گئی تو بس ٹھیک ہے اس پر توجہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ تو اسباب پر اعتماد، بھروسہ نہیں، بھروسہ اسباب ہونے کے باوجود کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ اور محنت مزدوری رزق کے حوالے سے پیارے پیغمبر کا ارشاد ہے، اسی آیت کی روشنی میں پیارے نبی کا ارشاد ہے وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، فرمایا رزق کمانے کے اچھے سے اچھے اسباب اختیار کرو۔ وَأَجْمِلُوا، اجملو جمال سے، فِي الطَّلَبِ طلب سے مراد ہے رزق کمانے، اور اجملو سے مراد ہے اچھے طریقے اختیار کرو، حلال والے جن میں حرام نہ ہو، کوئی رشوت نہ ہو، سود خوری نہ ہو، اور کوئی گند بلا نہ ہو۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، رزق کمانے کے اچھے ذرائع اختیار کرو، اور ذرائع اختیار کرنے کے بعد وَتَوَكَّلُوا، پھر اللہ کریم پر توکل اور بھروسہ کر لو، تو پھر دیکھو اللہ کیسے تمہیں آسانی کے ساتھ وافر رزق عطا کرے گا۔ کتنی صفتیں ہوگی بولو؟ نمبر 4، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو لوگ جو 5 وقت کی نماز کے پابند ہوں، نماز کے پابند۔ اور یہاں جو لفظ ہے قرآن کریم کا بڑا عجیب ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ، تمام شرائط کے ساتھ، تمام ارکان کے ساتھ اور تمام آداب کے ساتھ ادا کرنا، یہ یقیمون الصلاۃ، صحیح پابندی کے ساتھ صحیح نماز، بہترین نماز۔ پتہ چلے تمہارے پاؤں بھی نماز میں ہیں، پتہ چلے تمہارے ہاتھ بھی نماز میں ہیں، پتہ چلے تمہاری آنکھ بھی نماز میں ہے، پتہ چلے تمہارے کان بھی نماز میں ہیں، پتہ چلے کہ تمہارا ایک ایک عضو نماز میں ہے۔ یہ نہ ہو کہ کھڑا ہونے کا طریقہ ہی غلط ہے، ہاتھ نماز میں رکھنے کا طریقہ ہی غلط ہے، پھر ہاتھ نماز میں نہ ہوا۔ دل نماز میں ہو، یہ نہ ہو نماز ہو اور آدمی سارا حساب نماز میں کر رہا ہو۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے، کہتے ایک آدمی نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی عشاء کی، سلام پھیرا تو کہا جی رکعتیں 3 ہوئی ہیں، انہوں نے کہا نہیں یار رکعتیں تو 4 ہی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے بھی کہا جی 4 ہی ہوئی ہیں، وہ کہنے لگا نہیں رکعتیں 3 ہوئی ہیں۔ کافی اصرار کے بعد اس سے پوچھا بھائی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کیا میں روزانہ اپنی دکانوں کا حساب اس نماز میں پورا کر لیتا ہوں، اور آج حساب ایک دکان کا رہ گیا ہے، باقیوں کا ہو گیا ہے، ایک کا رہ گیا ہے، تو 4 دکانیں 4 رکعتیں حساب پورا ہو جاتا ہے، تو آج 3 کا ہوا ہے، چوتھی کا نہیں ہوا، معلوم ہوتا ہے کہ چوتھی رکعت آپ نے چھوڑ دی ہے۔
فرمایا ایسی نماز نہ، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو پابندی کے ساتھ، صحیح شرائط کے ساتھ، تمام ارکان کے ساتھ، تمام آداب کی رعایت رکھ کر 5 وقت کی نماز ادا کریں، 5 وقت کی نماز کا پابند ہو۔ یہ کتنی صفتیں ہوگی بولو؟ اور نمبر 5، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا، جو ہم نے انہیں، انسان آیا بھی خالی ہاتھ تھا تو جائے گا بھی، نمبر 5، 5ویں صفت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے ہمارے حکم کے مطابق ہماری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ یہ دونوں شامل ہیں، زکوٰۃ بھی اس میں آ گئی، صدقہ فطر بھی آ گیا، عشر بھی آ گیا، اور ماں باپ کی جو خدمت ہے وہ آ گئی، آپ میں بیوی بچوں کی خدمت آ گئی، رشتہ داروں کے ساتھ جو انسان ہمدردی میں کرتا ہے وہ آ گئی، عام یتیموں مسکینوں کے ساتھ جو کرتا ہے وہ آ گئی۔ تو الغرض جتنے مال خرچ کرنے کے نیک اور اچھے شعبے ہیں سارے کے سارے اس میں آ گئے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے 5 صفتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں میں یہ 5 صفات موجود ہوں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن لوگ ہیں جن میں یہ 5 صفات ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ پکے مومن ہیں، اولئک هم المؤمنون، بلکہ اور ذرا الف لام یہ کمال کے لیے، اولئک یہ لوگ، الموصوفون بما ذکر، جو موصوف و مذکورہ 5 صفات کے ساتھ، هم المؤمنون حقا، یہی ہیں کامل مومن، پکے درجے کے، بغیر کسی شک و شبہ کے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے 3 ثمرات بیان کیے. کتنے ثمرات بیان کیے؟ نمبر 1 فرمایا ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں لہم درجات عند ربہم، رب کے ہاں ان کے لیے درجے ہوں گے، بڑے عالی شان درجات ہوں گے عزت کے. نمبر 2 ومغفرۃ، اور ان کے لیے اللہ کی جانب سے معافی اور بخشش اور مغفرت ہوگی. نمبر 3 ورزق کریم، اور بڑا اچھا رزق ہوگا. تو کتنی چیزیں بیان کی انعام میں؟ ہاں مزدوری میں 3 چیزیں، درجات، مغفرت ورزق کریم. یہ 3 چیزیں کیوں بیان کی گئی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو صفتیں بیان کی گئی ہیں آپ یوں سمجھیں کہ وہ صفات کل 3 قسم کی ہیں. صفات قلبیہ جو دل سے تعلق رکھتی ہیں، صفات قلبیہ یعنی دل سے تعلق رکھنے والی صفتیں. نمبر 2 صفات بدنیہ، بدن سے تعلق رکھنے والی صفتیں. نمبر 3 صفات مالیہ، مال سے تعلق رکھنے والی صفتیں. اب اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ بھی ہے صفت قلبی. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ایمان بھی اندر ہوتا ہے دل میں، لہذا یہ بھی صفت قلبی. یہ 2 صفتیں ہو گئیں. وعلی ربہم یتوکلون، یہ بھی ہے صفت قلبی. یہ تینوں صفات قلبیہ ہیں. ان کا نتیجہ بیان فرمایا لہم درجات. اگر تمہارے اندر ذکر اللہ وجلت کی صفت ہوگی تو لہم درجات. اگر تمہارے اندر تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا کی صفت ہوگی تو لہم درجات عند ربہم، علی ربہم یتوکلون ہوگا تو لہم درجات عند ربہم. اور الذین یقیمون الصلاۃ، یہ صفت بدنی ہے، بدنی صفت، بدن استعمال ہوتا ہے نماز میں. اس کا ثمرہ بیان کیا گیا ومغفرۃ، اس سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے. اور تیسری صفت ومما رزقناہم ينفقون، یہ مالی صفت ہے. اگر یہ کرو گے تو اس کا بدلہ یہ ہے رزق کریم، تمہیں رزق کریم ملے گا. آخری بات سنیں پھر دعا کرتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے سوال کیا، پوچھا آپ مومن ہیں؟ انت مومن، کیا آپ مومن ہیں؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا بھائی ایمان کی 2 قسمیں ہیں. ایک ایمان وہ ہے کہ کوئی انسان اقرار کرے میرا اللہ پر ایمان ہے، میرا نبیوں پر ایمان ہے، میرا ملائکہ پر ایمان ہے، میرا کتابوں پر ایمان ہے، میرا قیامت پر ایمان ہے، میرا اچھی بری تقدیر پر ایمان ہے. ایک ایمان یہ ہے. اور دوسرا ایمان وہ ہے جو سورہ انفال میں بیان ہوا ہے، یہ 5 صفات والا. اگر تیری مراد یہ ہو کہ میں مومن ہوں، کہ پہلے والا ایمان، تو بلا شک و شبہ میں مومن ہوں. میرا اللہ پر بھی ایمان ہے، میرا کتابوں پر بھی ایمان ہے، میرا ملائکہ پر بھی ایمان ہے، میرا کتابوں پر بھی ایمان ہے، میرا قیامت پر بھی ایمان ہے. میں اس اعتبار سے پکا مومن ہوں، میرے مومن ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور اگر تیری مراد ہو سورہ انفال والا مومن جس کے بارے میں میرا رب کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سورہ انفال والا مومن، تو اس کا مجھے علم نہیں کیا میں اللہ کے نزدیک وہ ہوں یا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پکا مومن بنائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما. یا اللہ
آج جو مومنین کی صفات بیان کی گئی، میرے اللہ ہمارے اندر یہ صفتیں پیدا فرما دیں، یا اللہ ہمیں ان صفات والا بنا دیں، یا اللہ ایسی صفات والے لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی شامل فرما دیں، یا اللہ ایسی صفات والے لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی شامل فرما دیں، یا اللہ تمام حاضرین میں سے جس کی کوئی پریشانی ہو میرے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، اللہ کریم جو کسی مصیبت میں ہے نجات نصیب فرما، میرے اللہ جو کسی مشکل میں ہے آسانی کے راستے پیدا فرما، یا اللہ سب بیماروں کو صحت نصیب فرما، یا اللہ سب بیماروں کو صحت نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ شریروں کے شر سے بچا، یا اللہ حاسدین کے حسد سے بچا، یا اللہ نظر بد سے بچا، یا اللہ حادثاتی اور ناگہانی موت سے سلامتی اور عافیت نصیب فرما، یا اللہ تمام حاضرین کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں تو اس سے مانگنا چاہتے ہیں، دامن پھیلائے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، میرے اللہ ہمارے ہاتھوں کو ہمارے دامنوں کو خالی نہ لٹا، میرے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ سب کی ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانہ سے پورا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا